بابا ٹوئنکل ٹوئنکل نہیں ہے، وہ ہماری گیلیکسی سے بڑے ہے، وہ دور ہونے کی وجہ سے ہم لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. ہم لوگ ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار ہاؤ ونڈر واٹ یو آر کرتے. میں بولا بھائی ٹوئنکل نہیں ہے، وہ دکھ رہا آپ کو ٹوئنکل، وہ ہمارے سے بڑی ہے، دنیا سے بڑا ہے وہ تارا، وہ دور ہونے سے چھوٹا نظر آ رہا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے شمسم منیرہ کی بجائے سراجم منیرہ فرمایا، یعنی روشن کیا ہوا چراغ. اور کون کیا چراغ وہ روشن؟ وداعیا الی اللہ، اللہ تعالیٰ نے اس کو روشن فرمایا اپنے اذن سے، اپنی مرضی سے. اللہ تعالیٰ نے کیوں کیا، سراج کیوں کہا، چراغ کیوں فرمایا؟ اس کی وجہ یہ ہے دراصل سورج نکلتا ہے ڈوب جاتا ہے، چاند نکلتا ہے ڈوب جاتا ہے، تارے نکلتے ہیں ڈوب جاتے ہیں، ستارے نکلتے ہیں ڈوب جاتے ہیں، بڑے سے بڑا ستارہ کیوں نہ ہو نکلتا ہے ڈوب جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے حبیب پاک کو سراجم چمکتا ہوا چراغ فرمایا، یعنی وہ روشن کس نے کیا؟ اللہ نے کیا. اور چراغ کب بجھاتے آپ؟ جب آپ سونے کے لیے جاتے تو چراغ بجھا دیتے. رات میں سونے جا رہے ہیں آپ لائٹ، اور حدیث پاک میں بھی ہے، بخاری شریف میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سونے جائیں رات میں بستر صاف کرنا. ایک بچہ کوئی پوچھے میرے کو کل یا پرسوں، مول صاحب رات میں جھاڑو نہیں دینا، کہتے نا گھر میں جھاڑو نہیں دینا. میں بولا حدیث پاک میں بخاری شریف میں ہے رات میں سونے سے پہلے بستر جھٹک کر سو ہے، رات میں جھاڑو. عورتوں کے فتوے ہے یہ. 5واں امام بابا فرماتے تھے، 5ویں امام، 4 امام نہیں ہے بیٹے 5 ہے بولتے تھے. کیا؟ امام اعظم، امام شافعی، امام احمد، امام مالک، 4 امام، 5ویں امام عورت ہے. نئے نئے فتوے دیتے رہتے. تو رات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سونے جاتے تو بستر جھٹکتے. اور فرمایا جاتے وقت سونے سے پہلے دروازہ بند کر کر سو. یہ سونے کے ایٹیکیٹس ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے ہیں. کیا کیوں؟ فرمایا اس کی 2 وجوہات. فرمایا ایک تو یہ کہ چور اچکے ڈاکو اندر نہیں آ سکیں گے. دوسری چیز فرمایا کہ جو مقام بند کر دیا جاتا ہے وہاں شیاطین بھی داخل نہیں ہوتے. رات میں جو دروازہ بند کر کے سو، راتی نہیں ہو رہی ہماری تو دروازہ کہاں بند کرنا منصاف، ہماری رات صبح میں ہو رہی تو اب رات میں دروازہ کہاں بند کرنا. ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ جب مغرب کے بعد کا جو وقت ہے، اپنے بچوں کو جو کھیل کود رہے ہیں باہر پھرتے ہیں ان کو بھی گھروں میں واپس بلانے کا بھی حکم دیا گیا. تو دوسری چیز کیا فرمایا؟ رات میں دروازہ بند کر کر سو. تیسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بستر کو جھٹک کر سو. چوتھی چیز وضو کر کر کے سو. 5ویں چیز فرمایا جو دعائیں سکھائی گئی اللہم بسمک متوحیہ ہے، یا پھر آیت الکرسی ہے، اور سورہ فلق، سورہ ناس، سورہ اخلاص، یہ پڑھنا سونے سے پہلے. اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبارک الذی پڑھا کرتے، سورہ ملک پڑھا کرتے تھے، اور سورہ حامیم سجدہ پڑھ کر کے. ہم لوگ کہاں پڑھتے ہیں؟ ہم لوگ موبائل میں دیکھتے موبائل گر جاتا نیند سے، ہم لوگ نیند میں چلے جاتے موبائل گر جاتا. میرے ساتھ بھی ہوا کئی بار. آپ بولیں گے صاحب بول رہے ہیں اگر میرے ساتھ بھی، ہمارے گھر والے سن رہے دونوں بولیں گے ان کے ساتھ بھی تو ہوا ہے. کبھی ہوتا میرے ساتھ بھی، موبائل دیکھ رہا ہوں دیکھتے بس آنکھ لگ گئی، موبائل بازو گر جاتا ہے. ہم لوگ کا ایسا حال ہے. ٹی وی چل رہا ہم لوگ کی آنکھ لگ جاتی. اب رات میں اٹھ کے پریشان ہو کے اٹھ رہے، برے خواب آ رہے ہیں، خراب خواب آ رہے ہیں. آج یہ لازمی بات ہے، آنے والی بات ہے. جو دیکھتے ہوئے سوئے وہی اس کا عکس اور ریفلیکشن خواب میں پڑتا. تو معزز سامعین کرام تبارک الذی کہا تو یاد آیا کہ ایک صحابی کیا ہوا کہ گئے تشریف لے گئے تو ٹینٹ مار رہے، کھودے ٹینٹ ڈال دیے رہنے کے لیے، سفر پہ ہجرت غزوے میں جا رہے ہیں. اس دوران ہوا کہ اندر سے زمین میں سے کچھ آوازیں آ رہی. اب یہ پریشان ہو گئے. پریشان ہو کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈر گئے. ڈر کے بھاگ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے صبح عرض کر لے یا رسول اللہ وہاں پر مسئلہ ہوا ایسا اور آوازیں آ رہی تھیں جس کی وجہ سے میں ڈر گیا. آپ نے فرمایا ڈرنے کی بات نہیں ہے، دراصل جہاں تم ٹینٹ باندھے اس کے نیچے ایک تمہارے صحابی، تمہارے ایک مسلمان بھائی کی قبر تھی جو عام ہو گئی ہے، مٹ گئی ہوگی، اس کے نیچے وہ دفن تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مقام پہ اپنے ٹینٹ میں ہے، فرما رہے ہیں اس مقام پر جہاں پر تم ٹینٹ باندھے، کہاں باندھے نہیں پوچھے، کہاں تھا چلو لے جا کر کے بتاؤ بھی نہیں بولے، اپنے مقام پر بیٹھے بیٹھے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تم جہاں ٹینٹ باندھے تھے نا اس کے نیچے تمہارے ایک بھائی کی قبر تھی. اور ان کا معمول یہ تھا کہ ہر رات سونے سے پہلے سورہ ملک تبارک الذی بیدہ الملک پڑھ کر سوتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ سے اتنی برکتیں عطا فرمائی. وہ قبر میں بھی چلے گئے ہیں تو قبر میں بھی سورہ ملک کی تلاوت کیا کرتے ہیں. قبر میں سورہ ملک کی تلاوت ہو رہی ہے. آپ اندازہ لائیں ان کی قبر میں کیا نہیں رحمتیں برس رہی ہوگی. اب سرکار کو کیسے پتہ چل گیا ان کی زندگی میں رات میں اکیلے میں سو رہی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا ہے کہ وہ کیا پڑھتے تھے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہم جب سونے جاتے ہیں تو چراغ بجھا دیا کرتے ہیں، بجھا کر سوتے ہیں. لائٹ ہے، اب آج کے دور میں لائٹ ہے، لائٹ بند کر کر کے سو جایا کرتے ہیں. مگر اب آئیے وہ آیت کی طرف جو میں عرض کر رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے فرمایا سراجم منیرا، ہم نے حبیب کو روشن چراغ بنایا ہے، چمکتا ہوا چراغ بنایا ہے. اور جلایا اللہ نے
میں ہے، اور اللہ کے بارے میں خود آیت الکرسی میں آتا ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ وہ سوتا ہے، جب وہ سوتا ہی نہیں ہے تو چراغ بجھانے کی کیا ضرورت پڑتی ہے؟ وہ ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے، نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ اسے نیند آتی ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہنے، جب اس کو نیند ہی نہیں آئی تو چراغ مصطفی کو کیوں جلائے گا؟ خود کہہ رہا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ، وہ چاہتے ہیں کہ اپنے منہوں سے، اپنی پھوکوں سے حبیب پاک کا جو نور ہے اللہ کا نور بجھا دے۔ واللہ متم نورہ، اللہ نے اپنے نور کو مکمل کر دیا ہے، ولو کرہ الکافرون، اور یہ بات جو ہے کافروں کو پسند نہیں آتی، یہ ان کو پسند نہیں آتی۔ تو معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے، اور آج کی رات جو خاص رات ہے اس کے بارے میں علامہ ابن حجر الاسقلانی، جو حضرت سے رہ گئی بات وہ عرض کر دے رہا ہوں، علامہ ابن حجر الاسقلانی شاہ عبدالحق محدث دہلوی ما ثبت بالسنہ من ایام السنہ، بانی جامع نظامیہ شیخ الاسلام امام انوار اللہ فاروقی علیہ رحمہ، مقاصد الاسلام کے دوسرے یا تیسرے حصے میں سیدی محدث دکن علیہ الرحمۃ والرضوان میلاد نامے میں 4 کے حوالے دے رہا ہوں میں، 4 کے حوالے، چاروں کی کتابوں کے حوالے سے وہ فرماتے ہیں کہ شب میلاد یعنی آج کی رات شب قدر سے افضل ہے، شب میلاد شب قدر سے افضل ہے۔ اب پریشان ہو جائیں گے لوگ، ارے جی یہ تو بہت ہی اوور کر دیا آج مول صاحب، آج آخری ہے بلکہ شاید اوور ہی کر دیا مول صاحب، آؤٹ آف دا باؤنڈری چلے گی بات، سمجھ سے باہر ہی ہے بالکل۔ تو معزز سامعین کرام، اس کا کلیہ اور ضابطہ ہی بیان، چاروں ائمہ کا خلاصہ محدث دکن علیہ الرحمٰ نے تو ایک ضابطہ پیش فرمایا کہ شب میلاد کا تعلق ایمان سے ہے، شب قدر کا تعلق اعمال سے ہے، اور ایمان افضل ہوتا ہے اعمال سے۔ اگر کوئی آدمی مسلمان ہی نہیں ہے تو اس کے شب قدر کا کیا فائدہ ملے گا اس کو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو شب قدر ہے۔ اس کی وضاحت جو ہے شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمٰ نے ما ثبت بالسنہ میں فرمایا، کیا شب قدر کی رات جبریل امین کے اترنے کی رات ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے نا تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اس رات روح، جبریل امین اور حضرات ملائکہ اترنے والی رات ہے، اس وجہ سے اس کو شب قدر بنایا۔ اور آج کی رات دو عالم کے سردار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزول کی رات ہے۔ یہ فرق ہے شب قدر میں اور شب میلاد میں۔ پھر فرماتے ہیں کہ اس رات میں قرآن کریم نازل ہوا، اور اس رات میں قرآن کریم کو لانے والا پیدا ہوا، اس رات میں قرآن نازل ہوا، اور وہ رات کا پتہ بھی نہیں ہے کہ کون سی ہے، پکی رات نہیں معلوم، کوئی بول رہا ہے 21 ہے، کوئی بول رہا ہے 23 ہے، کوئی 25، کوئی 27، کوئی 29، پریشانی ہے، لوگ پریشان ہیں، مجھ صاحب کون سی رات زیادہ بہتر ہے شب قدر، لوگ پریشان، مگر شب میلاد